बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम टू रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। हम ये देखते हैं कि कोई भी मुल्क और किसी भी मुल्क में रहने वाले जब सियासी बहरान का शिकार होते हैं, जब माशी बहरान का शिकार होते हैं, फिर ऐसे जो सरकमस्टांसिस हैं, ऐसे हालात हमारे सामने पेश आते हैं। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब से ये सियासी बहरान जन्म लेता है, उस वक्त से लेकर आज तक एक कन्फ्यूजन सी यहाँ पे क्रिएट की गई है। और जब हम फॉरेनर्स की बात करते हैं, अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाते हैं उनके पास, तो उनका यही स्टांस होता है कि यही नज़रिया होता है कि भाई जब आप लोग एक पेज पे आ जाओगे तमाम के तमाम सियासतदान, उस वक्त हम ये सोचेंगे कि चाहे कि आपके मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। हाल ये देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारा चाइना मुल्क जो हमारा दोस्त मुल्क है, तो जब ये हमारे पास आता है और इन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई आपके मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकती। इसी तरह जब हम बात करते हैं कुवैत की बात करते हैं और साथ हम गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स उन कंट्रीज से हमारे मुल्क में ना आने की जो बेसिक जो वजह भी यही है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब हम सियासी तौर पे मुस्तकम नहीं होंगे तो कोई भी हमारे पर ट्रस्ट नहीं करेगा। यही बात है कि ये आखिर इस आवाम ने आप लोगों को मुंतखब करके हुकूमत दिलाई है, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जितने भी सियासी जमातें मुल्क पाकिस्तान की अभी पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो एक बेहतरीन तरीके से अपने आप में रह के हुए, अपने डोमेन्स में रहते हुए, एक दूसरे के साथ मफाहमत करके इस मुल्क जो माशी सूरत हाल है, जो बहराने का शिकार है, जो यहाँ पे सियासी सूरत हाल है, इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, तो उसको आगे तक ले जाएँ ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो। जब हम ये देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं, गालम गलोच करते हैं, एक दूसरे की तानाज़नी करते हैं, इंसल्ट करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, हम ऐसी ऐसी बेहुदा किस्म की बातें वहाँ पे करते हैं कि जब से हम ये सोच रहे हैं कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि मुल्क कभी भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकता। इसमें अगर फ़ायदा होता है तो फ़र्द वाहिद का फ़ायदा हो सकता है, इसमें अगर कोई यहाँ पे बेनिफिट होता है तो किसी एक सियासी जमात का, एक सियासी गिरोह का तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आवाम का इसमें कोई दूर दूर तक भी फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। क्यों कि जब ऐसी जो सूरत हाल होती है तो ऐसी सूरत हाल में फिर आवाम पीछे रह जाते हैं, वो कंट्री पीछे रह जाती है। और जब हम बात करते हैं मुल्क की तरक्की की, मुल्क की सालमियत के एतबार से बातचीत करते हैं, तो फिर ना फिर उस मुल्क में तरक्की होती है, ना उस मुल्क में सालमियत होती है, और फिर जो सियासी बहरान होता है और उसके साथ साथ जो वहाँ पे माशी बहरान होता है वो ज़ोर पकड़ता रहता है। आज हम ये देखते हैं कि जब से बजट इम्पोज किया गया है, उस बजट के बाद डिफरेंट जो वहाँ पे ग्रॉसरी की जो अशिया हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए। और जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हम कंपैरिजन करते हैं जो प्रीवियस बजट के साथ या उससे प्रीवियस बजट के साथ, आज हम देखते हैं कि कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा महंगाई हो गई है। हम ये जानते हैं कि आलमी मंडी में इस वक्त जो यहाँ पे ऑयल की जो प्राइसेस हैं, जो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, ऑफ कोर्स हाई हैं, लेकिन इस कदर भी हाई नहीं है कि जिस तरह हमारे मुल्क के पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर टैक्सेस लगा के आप उनसे वसूलियाँ करना शुरू कर देते हैं। ये कोई वे ना हुआ, क्योंकि अभी आपने बजट तैयार किया और जाहिर सी बात है जो बजट आपका IMF का तैयार करता बजट है, लेकिन उसमें रहते हुए आपको ये फैसले करने होंगे कि भाई आवाम के ऊपर हमें कितना बर्डन इम्पोज करना है और ख़ुद से हमने कितना सेक्रीफाइस करना है। जब हम इस तरह की जो हिकमत अमली अपने सामने रखेंगे, अपनी प्लानिंग का ऐसा बनाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर मुल्क में खुशहाली भी आएगी और जो आपकी सियासी इंस्टेबिलिटी है ये भी दूर हो जाएगी और इसके बाद आपका मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। तो जनाब, जो आज का जो प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान आप देख रहे हैं, मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर, और आज जो एक इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, इसके ऊपर आज हम जो हमारे मअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी पैनलिस्ट से हम लोग बातचीत करेंगे। जनाब, हमारे साथ हैं डॉक्टर मलिक अबरार हुसैन साहब, एक वसी तजर्बा रखते हैं तालीम के मैदान में और माशी मैदान में, और एक ज़बरदस्त किस्म की मैनेजर पोस्ट के ऊपर आप हैं, और आप ये समझते हैं कि मुल्क के असली जो सियासी और इसके साथ साथ जो माशी मसाइल वो क्या इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। शुक्रिया। और उनके साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार अब्बासी साहब, और क्योंकि इल्म के मैदान में माशाल्लाह इन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं, और जो मुल्क पाकिस्तान की क्रीम है, जो यंग जनरेशन है, उसको एक ज़बरदस्त किस्म का रोड मैप दे रहे हैं, ये मेंटोर हैं। और ना सिर्फ जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है इसको आप आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि एक टेक्निकल एजुकेशन को साथ रखते हुए एक स्किल किस्म के आप स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो अभी माशी सूरत हाल है और साथ साथ देखते हैं कि जो सियासी सूरत हाल है,
ان دونوں میں بہت انسٹیبلٹی پائی جاتی ہے. کیا اگر بحران اگر ساتھ چلتا ہے تو کیا ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، یا اگر ہم اس بحران کو ختم کرتے ہیں، اپنی انا کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ بہت شکریہ، اور بہت اہم پیغام میں آپ نے مدعو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی اور سیاسی دونوں حوالوں سے ملک اپنی انتہائی پستی کی طرف جا چکا ہے، اور اس کی جو بنیادی وجوہات بجا طور پہ آپ نے بھی بیان فرمائی، لیکن جب تک ہم میں سے ہر فرد سنسیئر ہو کے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنے عوام کی بہتری کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، اور خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں نے جب تک ہوش کے ناخن نہ لیے، ہم مسلسل پیچھے جاتے چلے جائیں گے. دیکھیں، یہ وہ حالات ہیں جو قیام پاکستان کے وقت بھی اتنے سخت حالات نہیں تھے. آج لوگوں کو تعلیم، صحت، کاروبار، کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے معاشی اور سیاسی دونوں حوالوں سے کسی طرح بھی مطمئن نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں، جب ہم بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں، یا آپ ایک عام بندہ جس کی 50-60 ہزار روپے تنخواہ ہے، وہ جب مکان کا کرایہ دیتا ہے، بچوں کے لیے دودھ لاتا ہے، ان کے اسکولوں کی فیسیں دیتا ہے، ان کے باقی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرتا ہے، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ مزید زندہ رہ سکے. یعنی سروائیول کا ایشو ہو گیا ہے. تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے معاشی عدم استحکام کی، اس کے پیچھے ہمارے ایک تاریخ ہے، اور سیاسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کی میچورٹی بھی نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پچھلے سیاستدانوں کو، پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اگر آپ میں ایبلٹی نہیں ہے اور آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، آپ ملک اور قوم کی بہتری کو مد نظر رکھ کے اس کو آگے نہیں لے جا سکتے، تو پھر آپ کا حق حکمرانی ہے ہی نہیں ہے. نہیں. تو آپ کو اپنا حق حکمرانی آپ اسی شرط پہ رکھتے ہیں کہ آپ عوام کی ویلفیئر کے لیے اور اس ملک کے قیام کے جو بنیادی مقاصد تھے ان کو آگے لے کر چلیں. دیکھیں، 4 سال 5 سال حکومت کرنے کے بعد اداروں کو مورد الزام ٹھہرانا، پچھلی حکومتوں کو مورد الزام ٹھہرانا، یا عوام کے اوپر انگلی اٹھانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، یہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب دیکھیں، عوام اس قدر تنگ آ چکی ہے کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں، لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں. یہ صورتحال کم از کم ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی، جس صورتحال کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں. اور بیرون دنیا کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ کے ہمسایہ ممالک، آپ کے دوست ممالک اب آپ کے اوپر بالکل ٹرسٹ نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو کمپیئر کریں، افغانستان کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیئر کریں، آپ انڈیا کی تو بات ہی آپ نہ کریں. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، آپ بہت انڈیا سے پیچھے رہ گئے. تو ان حالات میں ذمہ دار کون ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہے اور عوام کو بھی پتا ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو ان حالات کے بھی ذمہ دار ہیں اور ملک کے بھی ذمہ داران کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ عوام کس قدر مظلوم اور چکی میں پس رہی ہے، اور کتنا مشکل ہے ان کا ایک چیز جینا. ڈاکٹر صاحب، جو حالیہ بجٹ آپ کے سامنے پیش کیا پوری ملک پاکستان میں، اب اس بجٹ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اشرفیہ کو جو انہوں نے ریلیف دیا، اور الگ سی بات ہے کہ ان کے اوپر ٹیکسیز سے امپوز کیے، لیکن وہ بیئر کر سکتے ہیں اس کو. جو بھی ٹیکسیز کی اماؤنٹ اس سے پہلے جو کلیکشن ہوئی ہے نہ ہونے کے برابر تھی. اگر اقدام کیا گیا تو اچھا اقدام کیا گیا، لیکن عام عوام کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے اس ٹیکس میں اور ساتھ اس بجٹ میں کیا ریلیف ہو سکتی ہے، اس کے اوپر ذرا آپ بس. آپ دیکھیں، عوام کو اگر ریلیف دیتے اور عوام کسی حد تک مطمئن نظر آتی تو یہ بات کوئی بنتی ہوئی نظر آتی تھی. لیکن عوام سخت پریشان ہے، اور ٹیکسز کا جو بوجھ ہے وہ عام بندے کے اوپر حسب روایت ڈال دیا گیا ہے. آپ اگر ہسٹری دیکھیں پچھلے 20-25 سالوں کی، تو ہر سال عوام کے اوپر ٹیکس پہلے سے بڑھ جاتا ہے. اور اس سال آپ صرف بجلی کا ایک بل اٹھا کے دیکھیں تو اس میں کوئی 13 قسم کے ٹیکسز ہیں. ٹیکس کے اوپر بھی ٹیکس عوام دے رہی ہے. تو جب تک یہ ٹیکسوں کا بوجھ اور عوام کو
मज़ीद इस तबके को आप पीसेंगे, चक्की में, जुल्म की चक्की में पीसते जाएंगे, आपके हालात ख़राब हालात से ख़राब होते ख़राब तर जाएंगे। होते मैं ये समझता जाएंगे। हूँ कि जो इसकी जो मेन जो लॉजिक है, जो मेन जो वजह है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी हुकूमत और हुकूमत के साथ जो उनके इत्तेहादी हैं। आप देखें कि शायद ही हमारे मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान की जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इसमें कोई ऐसी जमात हो कि जो अभी पार्लियामेंट का हिस्सा ना हो। सारे वहाँ पे बैठे हैं, कोई अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कोई हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए हैं। क्या ये सब मिल के इस मुल्क को नहीं चला सकते? अगर चला सकते फिर नहीं, क्यों नहीं चला रहे? देखिए जी, बात ये है कि वो अपने आप को और अपने ख़ानदानों को बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। हम्म, उनके तमाम केसेस भी जो एक दूसरे के ऊपर मिलजुल के बना रहे थे, वो भी मसाइल हल हो गए हैं। हम्म, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे हम्म, हैं। अवाम रोज़ बरोज़ पिस रही है। आप महंगाई की शरह इधर से तो कहते हैं कि कम हो रही है, लेकिन मुझे बताएं ना कि बिजली के जो आपके बिल हैं वो तकरीबन 100 गुना से भी जायद बढ़ चुके हैं। जिस घर का पहले बिल आता था 3,000 रुपया, वो 40, 45, 50 हज़ार पे पहुंच चुका है। तो वो लोग महदूद सैलरीज में या 20% सैलरीज आप बढ़ा के ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि महंगाई आप 100% बढ़ा दें और आप कहें कि जी आप 20% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा दें। आपका कारोबारी तबका कितना सख्त मायूसी का शिकार है। आप किसी भी शॉप में चले जाएं, आप किसी बिजनेसमैन के पास चले जाएं, वो आपको पिछले 4-5 सालों का कंपैरिजन करके बताएगा कि उसका वो मुसलसल डेफिसिट में जा रहा है, उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहा है, और सफ़ेद पोश तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बहुत ज़्यादा इन परेशान। इन और हालात में इन लोगों को होश के नाखन लेने चाहिए, वरना तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी तबाही के हवाले से एक आखिरी दहाने पे पहुंच चुके आखिरी हैं। दहाने पे पहुंच चुके हैं और आवाम का जो सब्र का जो पैमाना है वो भी लबरेज हो चुका है। और साथ साथ ये देखते हैं कि दिन ब दिन आवाम के ऊपर बोझ रखना। और अभी आपने बजट जो ही पेश किया उसके फ़ौरन बाद आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया, साथ साथ आपने बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया, इसके साथ जो आपके सुई गैस उसके बिल में आपने इजाफा कर दिया। और तो जो बच्चों का जो पीने वाला दूध होता है, नेस्ले का एक ब्रांड है, उसके जब आपने इतना इजाफा कर दिया, इतने टैक्सेस लगा दी, तो मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ इस बजट में एक आम आदमी को वहाँ पे टारगेट किया गया है, बल्कि बच्चों को भी साथ साथ टारगेट किया गया। हम बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार अब्बासी साहब। जानना चाहेंगे कि क्या हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, उन पॉलिसीज़ में यही चीज़ होती है कि भाई आपने जो भी डेफिसिट आपने आवाम से पूरा करना है और आवाम को आपने कोई भी रिलीफ नहीं देनी और आवाम को आपने निचोड़ना है? क्या ये आवाम की सज़ा है कि उन्होंने इन लोगों को मंतखब करके आगे हुकूमतों में भेजा है? क्या ये आवाम की गलती है कि ऐसे लोगों का चुनाव किया गया है? और जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, चे जाए को आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, वही लोग आपके लिए मसाइल के असबाब बनते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत तज़िया किया मलिक साहब ने। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारा जो इस वक्त बहुत बड़ा एक इकनॉमिक चैलेंज दरपेश है पूरी कौम को, यकीनन एक बहुत बड़ा इस वक्त पूरा आपका मीडिया का और सोशल मीडिया का एक हॉट टॉपिक है। ये रातों रात ऐसा नहीं हुआ, इसकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम हमेशा कैजुअल पॉलिसीज़ के ऊपर रहे, कोई लॉन्ग रन पॉलिसी हमने की नहीं, में? इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश नहीं किया, ना हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, इवन अपनी इंडस्ट्री को हमने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ऐसा ही। की और डेलिब्रेट की है। अगर आप इस दफ़ा का बजट थोड़ा सा स्टडी कीजिए जी जी। तो चौंका देने वाला जो फैक्टर वो ये है कि 52% आपका बजट जो है वो आपके डेट सर्विसेज के ऊपर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बैन अवी इदारों को रिटर्न कर रहे हैं। जब 52% आपका बजट वो ले गए तो बाकी बचा क्या कौम के लिए? 48 में से आपका 22 डिफेंस ले गया और बाकी कौम के लिए बचा क्या? ऑलमोस्ट 23%। और उस 23% में आपकी रूलिंग एलीट क्लास ने अपने अलग दलों पे लगा देना है। तो मुझे तो कहीं पे इस पूरे बजट में गरीब का, कहीं पे पॉवर्टी एलिवेशन का, कहीं पे डेवलपमेंट का, कहीं पे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का, कहीं पे कोई जिक्र पूरे बजट में नहीं मिला। इस बजट में अगर गरीब का कहीं पे जिक्र है
تو وہ پے کرنے والی سائڈ پہ ٹیکسز کے اوپر ہے. اکنامکس کا دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ آپ کے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں دیٹ شوڈ بی میکسیمم، کیونکہ وہ لگتے ہی اس پہ ہیں جو پے کرنے کے قابل ہوتا ہے. اور جو آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جیسے سیلز ٹیکس ہے، ڈیوٹی ہے، یہ لگتے ہیں آپ کے میسز پہ، عوام پہ، اور وہ منیمم ہونے چاہیے. مین اگر آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ 75% ہیں تو آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسز 25% ہونے چاہیے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ابو 75% ہیں، اور آپ کی جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے بہت کم ہے. نتیجہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں امیر سے پیسہ لے کے غریب پہ لگایا جاتا ہے، اور یہاں پہ سچویشن ریورس ریورس ہے، غریب سے لے کر عوام پہ امیر کی امیر ویلفیئر کے اوپر لگایا جاتا ہے. اور اس سے ایک ظلم کا جو ہے وہ معاشرہ قائم ہوا ہے. یہ راتوں رات ہرگز ایسا نہیں ہوا. اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں عوام بھی ہے، ہم اساتذہ بھی ہیں، ہماری پوری قوم اس میں شامل ہے. 79 سے لے کر امریکہ کا افغانستان کے سے نکلنے تک ہمارا جو یہ بڑا ٹینیور ہے، اس کے اندر ہم نے بہت سارا ڈیپینڈنس ہماری جو ہے فارن ایڈز کے اوپر آنے لگی. وہ $2 بلین اب جب بند ہو گئے تو چیخیں تو نکلیں گی قوم. اب وہ ڈیفیسٹ کہاں سے پورا کریں گے جس کے لیے ہوم ورک نہیں ہے. ہم نے 76 سال سے قوم کو ٹیکس پیئر بنایا ہی نہیں. یہاں پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی عیاشی کی چراگاہ ہے جہاں پہ کوئی مطلب ٹیکس ہی نہیں دے رہا، جو مرضی کریں. اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ جو ایک اکنامک ڈسپیرٹی قائم ہوئی، جو اکنامک کلیویج بنی کہ امیر جو ہے راتوں رات امیر تر ہو گیا اور غریب جو ہے جس کے پاس بائک تھا وہ بھی بک گیا. تو یہ ایک جو اکنامک ڈسپیرٹی اسٹیبلش ہوئی ہے وہ ٹیکس کا ایک میکینزم اسٹیبلش نہ کرنے کے نتیجے میں ہوا کہ امیر امیر تر ہوتا گیا، غریب غریب تر ہوتا گیا، اور اسی ایک ایلیٹ کلاس اکانومی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی. اور آج جب وہ آپ کی فارن ایڈ ساری بند ہوئی، ہوم ورک ہمارا تھا نہیں، ٹیکس کلیکشن کا ہمارے پاس کسی طرح کا میکینزم تھا، اور ہمارا ریونیو ڈپارٹمنٹ جو بھی ہے ان کا ٹیکس کلیکشن کا نظام جو ہے وہ اس قدر ہینڈی کیپڈ ہے کہ وہاں سے ٹیکس پیئر سے لے کر قومی خزانہ تک اتنی لیکیج ہے کہ 100 روپے وہاں سے اگر پے ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے خزانے میں 10 روپے پہنچتے، 10 بھی نہیں پہنچتے. تو دیٹس ویری انفارچونیٹ. ہمیں سارے سسٹم کو اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر صاحب دیکھتے ہیں کہ جو اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے، جو پہلی ڈیفینیشن ہے ایڈم اسمتھ کی، اس میں یہ ہے کہ جو اپنی جو وی کین سے کہ اپنے لاٹ آف ڈیزائرز ہیں ان کو لمیٹڈ ریسورسز میں فلفل کرنا. لیکن ریسورسز پاکستان کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو جو یہاں پہ جو ڈیفینیشن اکنامکس ہے وہ بھی ملک پاکستان میں امپوز نہیں ہو رہی. جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں آپ ریلائی کر رہے ہیں آپ کے جو فائنینشیل ایڈ کے اوپر، اور جو فائنینشیل ایڈ جو آپ کو آتی ہے یہ آپ کو فارن کنٹریز سے آتی ہے. اٹ مینس کہ آپ کا معاشی سسٹم ہے ہی نہیں. اکنامیکل جو ایک پوری جو سینیریو ہے وہ اس میں آپ فال ہی نہیں کرتے. جب آپ اس میں رہتے بھی نہیں ہیں پھر یہ کنڈیشن تو ہونی ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی پاکستان کے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے فائنینس منسٹرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، جو بلینئرز ہیں، میں اس بات کے اوپر میں کہتے ہوئے کبھی بھی نہیں ہچکچاؤں گا کہ اگر ان کے پاس اگر اتنا ایکسپیرینس ہونے کے باوجود صرف اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ بھئی ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، اگر ریسورسز ہیں آپ ان کو استعمال ہی نہیں کر رہے تو ہم ریلائی کر رہے ہیں جو ہمارے پاس فارن فنڈنگ ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ نے اپنے ملک کا بجٹ تیار کرنا، یہ تو انفارچونیٹ ہے، یہ تو فیلئر ہے. تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی بالکل. میں اس دفعہ ہمارے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے بڑے، اور آپ کے فنانس منسٹر نے اس کو کنفیس کیا ہے اور کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بجٹ تو ہم نے تیار ہی نہیں کیا یا مت نے کیا. اس سے پہلے کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی IMF جو ہے وہ اپنا انپٹ دیتا تھا، لیکن ہماری گورنمنٹس نہیں مانا کرتی تھی کہ جی ہم انڈیپینڈنٹ یہ بجٹ تیار کر رہے ہیں. لیکن اب تو سچویشن یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے فورم کے اوپر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ بجٹ ہم نے تیار ہی نہیں کیا. جب آپ کی IMF بجٹ بنائے گا تو پھر تو اپنے مفادات. پھر آپ کا کیا کام ہے؟ فائنانس منسٹر کا کیا کام ہے کہ وہاں پہ پیسے باہر سے آ رہے ہیں تو کوئی بھی مینیج کر سکتا ہے. آپ کا تو یہ کام تھا کہ جو ملک کی جو ریسورسز ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اور جو پھر وہاں پہ آپ کو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ ملک پاکستان کی عوام کے ان کے لیے مختص کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے دھڑلے سے، بڑے سینت تان کی یہ بات کہنا، وہ بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ بھائی بجٹ ہم نے تیار ہی نہیں کیا، اس سے بڑھ کے کہ اور کوئی شرم کی بات ہماری ہو سکتی ہے ملک صاحب؟
बात यह है कि ना बजट हमने तैयार किया है, ना फाइनेंस मिनिस्टर हमने लगाया है। तो जब आपको जो कुछ दे दिया जाए, एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि बस आप इस चीज तक आपने कौम के सामने रखना है, तो जब वही आपने पढ़ के बताना है तो फिर जो मौजूदा सूरत हाल है यही आप तवक्को रख सकते हैं। देखें, अगर अवाम का ख्याल रखा जाता तो फिर किसी अवामी बंदे को जिसने पब्लिक को फेस करना होता है उसको वज़ीर ख़ज़ाना लगाया जाता, और हमारे पास अपने आप को माहिरीन माशियात कहने वाली असम्बली में काफ़ी सारी शख्सियात मौजूद हैं। कोई ऐसी शख्सियत होती जिसने अपने हलके में जाना था और आवाम के पास लौट के जाना था, तो वो यकीनी तौर पे काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखता, वो इलेक्टेड लोगों के साथ बैठता और प्री डिस्कशंस होती बजट के ऊपर और आवाम का कुछ बेहतरी के बारे में सोचा जाता। तो जब ऐसी सूरत हाल नहीं है तो फिर मैं प्रोफेसर साहब की इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि फिर प्राइम मिनिस्टर ने दुरुस्त फरमाया कि जनाब बजट तो उन्होंने पेश किया, हम तो आपको पढ़ के बता रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर किसी इदारे में, किसी महकमे में, किसी डिपार्टमेंट में मुलाजिम हूँ तो मुझे उस पॉलिसी को ही फॉलो करना होता है जो कि मुझे पीछे से बताई जाती है कि आपने इस तरह से यहाँ पे चलना है। तो इसलिए चूँकि बजट भी IMF का है, मुल्क भी अशराफिया का है और एलीट क्लास का है, और असल हुक्मरान जो है वो और सामने वाले जो हुक्मरान हैं ये सारी मिली भुगत के तहत अवाम को सिर्फ यरगमाल बनाया हुआ है, तो फिर इससे बेहतरी की तवक्को आप नहीं रख सकते। इसके लिए मैंने पहले भी गुजारिश की कि अब अगर अवाम का खून पसीना इसी तरह निचोड़ा गया तो फिर कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 2 महीने पुरानी जो कश्मीर में एक वहाँ के अवाम ने तहरीक उठाई, और उस तरह की तहरीक के लिए इन लोगों को तैयार रहना होगा। चूँकि देखें, सर्वाइवल का जब इशू हो जाता है, जब मुझे एक तरफ मौत नज़र आ रही होती है, बेइज्जती की मौत, तो दूसरी तरफ मैं अपने हक के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि फिर वो मुल्क में एक अफरा तफरी और इंतहाई नामसाइद हालात क्रिएट हो जाएंगे। आखिर किसी न किसी को अपनी जिम्मेदारी महसूस करना होगी। अल्लाह पाक ने आपको, आपके मुल्क को दुनिया के एक ऐसे खिते में मारज़ वजूद में लाया है जहाँ पे तमाम तर नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। बल्कि मैं ये कहता होता हूँ कि सूरह रहमान में जिन जिन अल्लाह पाक की नेमतों का जिक्र है सर, वो तमाम नेमतें इस पाकिस्तान में पाई जाती हैं, लेकिन अफसोस की ये बात है कि उन नेमतों का अच्छा इस्तेमाल सामने नहीं लाया गया। ज़बरदस्त। आप प्रोफेसर साहब देखते हैं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि कश्मीर के अवाम निकले अपने हुकूक के लिए और एक तहरीक वहाँ पे बुलंद हुई। हम देखते हैं कि रावलाकोट, बाग, मुजफ्फराबाद, तमाम डिस्ट्रिक्ट से, आपके मीरपुर से बहुत से लोग वहाँ से निकले हैं और उन्होंने जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया उसके फ़ौरन बाद जो उनके मुतालबात से माने गए। आखिर क्या बात है कि जो हमारे कश्मीरी अवाम हैं, हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, एक तो इंडिया की तरफ से उनके ऊपर वहाँ पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, और दूसरा जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनको रिलीफ मिलने थी, इसके ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि ड्यूटीज़ ज़रा इम्पोज की जा रही हैं। तो अगर उनको हुकूक अगर मिले, इतने एजिटेशन के बाद जाके मिले, तो ज़रूरत क्या थी कि उनके हुकूक आप गसब करें? आपको पता भी है कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे ना आप इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, ना आप वहाँ पे, ना आपकी वहाँ पे कोई मियारी हॉस्पिटल्स हैं, ना वहाँ पे एयरपोर्ट है, ना वहाँ पे इंडस्ट्री है, ना वहाँ पे डिफरेंट अदर्स जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे उन आवाम के लिए हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो पाकिस्तान जो उनको एक पैक्ट किस्म का बजट हर साल बना के इम्पोज करके और उसके मुताबिक फंडिंग करता है, उसके ऊपर अपना गुजर औकात कर रहे होते हैं। उसमें भी अगर आप छेड़खानी करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर जो एहतजाज जो रिकॉर्ड करने वाले जो लोग हैं वो तो गयूर किस्म के लोग हैं। उन्होंने तो उस दौर के अंग्रेज़ों के खिलाफ और साथ साथ महाराजा के खिलाफ उन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और अपने खिते को खुद उन्होंने आज़ाद कराया। तो उसके जो कहने की बात जो थी कि अगर आप जो चीज़ें चल रही होती हैं इसमें अगर आप खामखा के टैक्सीज ऐड करते हैं और लोगों के लिए परेशानी का बायस करते हैं, और फिर जो वो एहतजाज करते हैं, फिर आप उनको अपनी पहली रिहर्सल के और आप वापस आ जाते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? इजाज़ भाई, मैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड भी जो है वो बड़ा एक
ریسرچیبل ہے کہ جو لوگ ٹیکسز امپوز کرتے ہیں، جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں، وہ کوئی اور ہیں اور عوام کے نمائندہ کوئی اور بیٹھے ہیں۔ میں عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ جب آگ لگ جائے اور آپ کنواں کھودنے لگ جائیں، جب آگ لگ جاتی ہے نا گھر کو، تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس برتن میں پانی ڈال کے اس کو بجھا رہا ہوں، جو چیز سامنے آتی ہے وہ کرتا جاتا ہے۔ اس وقت سچویشن ہمارے جو ملک کی معاشی سچویشن ہے اس میں اس قدر فائنینشیل ڈیفیسٹ ہے، اور ہماری گورنمنٹس جو بھی فیصلے کر رہی ہیں وہ فیئر میں ہیں، وہ بکھلاٹ میں کر رہے ہیں، ویل تھاٹ نہیں ہے یہ، نہ یہ کہیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے ان پہ، نہ کہیں پہ یہ ویل تھاٹ کسی فورم کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ جی فنانس منسٹر صاحب دیکھتے ہیں، ان کو اپنے سیکٹریز جو ہمیں ڈیٹا دیتے ہیں، جی نیکسٹ تو ہمیں یہ نہ کرنا پڑا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ کرنا نہ پڑا تو ہم کولیپس ہو جائیں گے اور ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ فیئر میں اور بوکھلاٹ کی یہ ساری پالیسیز ہیں۔ جب آپ لانگ رن تیار نہیں ہوتے اور آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ بہترین نہیں ہوتا تو یہ آؤٹ آف فیئر ہے۔ میں نیچرل ریسورسز کی بات ملک صاحب نے کی، میں اس کو انڈورس کروں کہ دیکھیے ہم پچھلے 20 سالوں سے پاکستان میں سویر انرجی کرائسس کو فیس کر رہے ہیں۔ ہم نے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی دیکھی اور 50 ہزار کے جو ہیں وہ بل بھی اب دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر الیکٹریسٹی آپ کی لائف لائن بن چکی ہے، اس کے بغیر لائف پاسبل نہیں رہی۔ دنیا کے ہر ملک نے سب سے پہلے اس مسئلے کا حل نکالا ہے کہ یار اس کے بغیر تو اب ماڈرن لائف پاسبل نہیں ہے، یہ اس مسئلے کو حل کرو۔ انفارچونیٹلی کہیں اور انرجی کرائسس کسی اور ملک میں ہو تو اس کی لاجک نظر آتی ہے، لیکن پاکستان میں ہو تو اس کی نہیں نظر آتی۔ کیوں کہ جن ریسورسز کے ساتھ الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے وہ بدرجائے عدم پاکستان میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے بہتے دریا، ہائیڈرو الیکٹرک کے لیے ہمارے پاس بہتے دریا ہیں جو کسی اور ملک کے پاس شاید نہیں۔ آپ کے پاس سیکنڈ اس کا ریسورس جو ہے وہ آئل ہے، آپ کو ہر دوسرا کنواں کامیاب ہے۔ تیسرا اس کا ریسورس جو ہے وہ آپ کا منرل کول ہے، آپ محل چوتھا یا پانچواں دنیا کا ریزروائر رکھتے ہیں منرل کول۔ اس کے بعد آپ کا نیوکلیئر ہے، آپ ایک نیوکلیئر پاور ہے، وہ تو ہمیں دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ آپ کا سالر ہے، 52 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ بیٹھے ہیں۔ وہ 5 یا 6 وہ بنیادی ذرائع جن سے انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے، پاکستان ان میں مالا مال ہے۔ اگر یہاں پہ انرجی کرائسس ہے تو پھر لیڈرشپ کرائسس ہے، پھر پولیٹیکل ایشوز ہیں، پھر مس مینجمنٹ ہے، پھر بک جانا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل نہیں، پوٹینشیل تو بہت تھا، لیکن انفارچونیٹ ہے کہ وہ ایک آپ کی رولنگ ایلیٹ کلاس جو ہے جن کے اپنے مفادات آپس میں یکساں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اپنے مفادات کے لیے شرق و غرب کے آئیڈیالوجیز آپس میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں جو للکارتے تھے کہ ہم زرداری کے پیٹ پھاڑ کے وہاں سے نکالیں گے، وہ ایک چیئر پہ بیٹھیں گے، شیر و شکر ہو جائیں گے؟ تو یہ پبلک کو اب 76 ایئرس کے اس بیڈ ایکسپیرینس سے یہ سیکھ لینا چاہیے کہ پاکستان میں 2 پارٹیاں ہیں، ایک آپ کی رولنگ ایلیٹ کلاس ہے جو چہرے بدل بدل کے آتے ہیں، اور دوسری ایک عام پاکستانی لوگ ہیں جو پاکستان کے محب وطن ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور قربانی دینا چاہتے ہیں۔ تو اپنے مفادات کے لیے وہ اپنی شاخیں بدلنا، ایک درخت سے اڑ کے دوسرے پہ، وہاں سے اڑ کے تیسرے پہ، یہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک ہیں، انہوں نے آپس میں ایک ہی جماعت بنے ہوئے ہیں اور ہمیں ڈیوائڈ کیا۔ ایک اور بات یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑی زبردست چیز آپ ڈسکس پہ رہے ہیں اور جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی جب ہم کسی ایک گھر کی مثال لے لیتے ہیں، ایک فیملی کی مثال لیتے ہیں کہ اس میں اگر آپ آپس میں اگر اتحاد نہیں ہوگا، وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی مان کے نہیں چلیں گے، ایک دوسرے کی ویلیوز کا لحاظ نہیں رکھیں گے، تو پھر وہ گھر کبھی بھی خوشحالی کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ ملک پاکستان کی جو اتنی 13-14 جو ہمارے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں، تو اگر ان میں آپس میں اگر کوئی اتحاد نہیں ہے، اگر میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر آپ کا اپنا نقصان تو ہے ہی ہے، لیکن جو بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھتے ہیں، انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا۔ جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی بلیو ہی نہیں کرتا، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا
کہ بھائی کتنے دن آپ یہاں پہ حکومت کریں گے, جو معاہدے ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس کے سیٹ بیک ہمیں کیا ملے گا, باقی چیزیں کہاں سے اس کے مینیج ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے پولیٹیشینس ہیں تو ان کی جو لڑائی تو ہمارے سامنے ہوتی ہے, آپ کو دیکھتے ہیں کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس وہاں پہ ایک دوسرے کو کس انداز سے جملے کس رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور جو سیشن ختم ہوتا ہے تو ساتھ کیفیٹیریا میں چائے پی رہے ہوتے ہیں. یہ ہم کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, جو سیاسیات میں نے پڑھی ہے نا جی, اس کے مطابق آپ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے عوام کو جتنا تنگ کر سکیں, مغربی مفکرین کی بھی مسلمین کی بھی جتنے بھی آپ نظریات پڑھتے ہیں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ عوام کو تنگ کر کے رکھیں, معاشی طور پہ انہیں عدم استحکام کا شکار کر کے رکھیں اور اپنے حکمرانی کو طول دیں. بنیادی طور پہ ہمارے ہاں اداروں کی طرف سے بھی اور سیاستدانوں کی طرف سے بھی ایک ایسا جال بچھا دیا گیا عوام کے لیے کہ یہ اپنے معاشی مسائل میں الجھے رہیں, اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں, کبھی ان کا آپس میں اتحاد بھی نہ ہو سکے. اتنی زیادہ سیاسی پارٹیاں معرض وجود میں آ چکی ہیں کہ عوام تقسیم در تقسیم رہیں. پھر مذہبی طبقات اس قدر اس ملک میں بنا دیے گئے ہیں کہ تاکہ یہ کبھی ایک قوم بن ہی نہ سکے, تاکہ مشترکہ مفادات کے لیے نہ نکل سکیں. تو پھر جو کلاس اوپر لا کے حکمرانی کے لیے بٹھائی جاتی ہے وہ عوام کے سامنے تو تکار اسی طرح کرتی رہتی ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے, اور جو مفادات حاصل کرنے ہوتے ہیں انہوں نے خود بھی, اور جو طبقات انہیں لا کے یہاں پہ بٹھاتے ہیں وہ سب اپنے مفادات حاصل کر کے اپنی جائیدادیں بھی باہر ملکوں میں بناتے ہیں. دبئی لیکس آپ کے سامنے ہیں, پاناما آپ کے سامنے ہے, وہ جو محلات تھے سرائے مالیہ کیا کہتے ہیں انہیں, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جزیرے بھی آپ کے سامنے ہیں, اور آپ کے سامنے ہے. جی بالکل, اور آپ کے ملک کے وسیع تر کنٹونمنٹ بورڈز کے ایریاز بھی آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے تو وہ آپ کی عوام, اور عوام کے کیا کہنے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیڈر سامنے آ جاتے ہیں تو وہ بس ان کا بس چلے تو وہ بچ جائیں ان کا اپنے لیڈرز کیا. لیکن ہم جب بھی اپنے اس ملک کی بات کرتے ہیں, ہم ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں, تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ اس ملک کو اگر حاصل کیا گیا تھا تو اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بیس کے پر حاصل کر دیا گیا تھا. اور جس آن دا فلور آف ہاؤس یہ لوگ وہاں پہ تو تکرار کر رہے ہوتے ہیں اور لفظ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور وہاں ابیوز کرتے ہیں, تو اس کے اوپر رب کریم کی بابرکت اسماء گرامی وہاں پہ مینشن ہے. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر نہیں ہے تو ان کو احساس نہیں ہے, نیتیں ٹھیک نہیں ہیں, ان کے کام کرنے کی وہ ول ہی نہیں ہے کہ اگر یہ اپنے لیے اگر ایک انسان بہتر سوچ سکتا ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ اپنی عوام کے لیے بہتر نہیں سوچ سکتا. تو جناب ابھی پروگرام وائس آف پاکستان میں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے پینلسٹ کی طرف اس گفتگو کو مزید پرولانگ کریں گے اور جانیں گے کہ اس کا ریمیڈی کیا ہے, اس کا سلوشن کیا ہے. لیکن سب سے پہلے وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین, مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر, آپ پروگرام دیکھیں وائس آف پاکستان. جب ہم بریک میں گئے تھے تو بریک میں ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان کے حالات انشاءاللہ جلد بدلنے والے ہیں, اور ایک رے اپ ہوپ ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہ یہ آ رہی ہے کہ بھئی جس طرح بجٹ کو ہمارے سامنے لایا گیا, اور یہ بجٹ کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق بنایا گیا ہے, انہوں نے امپوز کیا, انہوں نے بنا کے دیا ہے. لیکن جب ہم اس کی پریویس دیکھتے ہیں, جب ہم پریکاشنری جہاں پہ کچھ اسے میئرز دیکھتے ہیں, وہ یہ آ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو بجٹ ہے اور اس میں مالی سال 2024-2025 میں کہ 24-25 میں کچھ ایسی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ڈفرینٹ قسم کے پیکیجز گورنمنٹ نے وہاں پہ اناؤنس کرائے ہیں. جس طرح آگے پنجاب کی بات کرتے ہیں تو جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے ایک سستا آٹا کے نام سے ایک پیکیج جو ہم اناؤنس کیا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک جو صحت کارڈ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں تھا, اس کارڈ میں مزید چینجز کر کے اس کو انہانس کرنے کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کے کہ جو ہمارے علم کے شعبے سے وابستہ ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, تمام اسٹوڈنٹس کو بغیر کسی میرٹ کے ان کو یہاں پہ لیپ ٹاپ کی
ترسیل بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فری میڈیکیشن کے لیے انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اب جو تمام کے تمام اعلانات ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ سے اعلانات ہی ہوں گے یا ان کے اوپر کوئی نوٹیفیکیشن بھی ہوگا یا اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن بھی ہوگا. اپنے جو ہمارے پینلسٹ کی طرف ہم جاتے ہیں، ملک ابرار صاحب، کہ گورنمنٹ جب بھی آتی ہے نون کی تو یہ لیپ ٹاپ کی اسکیمز دلاتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ یہ لیپ ٹاپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں اس کی ضرورت تو رہی ہے، لیکن آج کی اس جو ترقی یافتہ جو دور ہے 21ویں صدی میں ہے، اور نہ صرف یہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ جو اسکول اینڈ کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ضرورت ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تمام جتنے بھی یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کلاس میٹرک سے اباؤ سب کو لیپ ٹاپس دینا چاہیے؟ جی بالکل، میٹرک سے ابو نہیں بلکہ انڈر میٹرک سٹوڈنٹس کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے آج سے 2 سال پہلے کا جو سچویشن تھی ملک بھر میں کرونا کی، اس میں ہر گھر میں بچوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اینڈرائڈ موبائل رکھیں یا لیپ ٹاپ رکھیں، اور چونکہ آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ آئندہ کا جو ہمارا تعلیمی حوالے سے دنیا بھر میں ورچوئل کلاسز ہوتی ہیں، ان میں اس چیز کی زیادہ آن لائن کلاسز کے لیے ضرورت پڑتی ہے. جی تو میٹرک لیول پہ بھی ہم اپنے تعلیمی بورڈز کی پالیسی کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بچوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت ہے بنیادی طور پہ، یہ ایک اچھا اقدام ہے چونکہ آئی ٹی کے دور میں ہم اور آئی اے کے دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ قاضی ہے کہ آپ جناب ان چیزوں کو فروغ دیں اور اپنے عوام تک پہنچائیں. تو یہ ایک بہت مستحکم اقدام ہے. ان وعدوں سے پہلے سی ایم صاحبہ کو جو کچھ دن پہلے انہوں نے 200 سے 300 فری یونٹ بجلی کا وعدہ عوام سے کیا ہوا تھا، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. اور بتدریج یہ والے جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی ہیں ان کو بھی عوام نے ویلکم کیا ہے، چونکہ کہیں سے بھی عوام کو نظر آئے گا، کہیں سے کہیں عوام کی بات ہوگی تو یقینی طور پہ عوام خوش ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سستا آٹا ہو، آپ کا لیپ ٹاپ اسکیم ہو، سستی بجلی ہو، 200 سے 300 تک فری ہو، صحت کارڈ ہو، بے شک اس میں امینڈمنٹس آپ کر لیں، اپنے نام سے دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہ کریں. اچھی بات ہے. اس میں مطلب ہے چونکہ یہ عوام سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، پروفیسر صاحب نے بھی پہلے انڈیکیٹ کیا کہ آپ ڈائریکٹ کے علاوہ انڈائریکٹ اتنے ٹیکسز عوام سے لے رہے ہیں، تو تھوڑی سی سہولیات دیں گے تو عوام آپ کو دوبارہ بھی الیکٹ کرے گی، اور پھر آپ کے اوپر یہ والے الزامات بھی نہیں لگیں گے کہ آپ کتنی سیٹوں سے آ کے کیسے حکمرانی کر رہے ہیں. تو آپ عوام کو ریلیف تو دیں، دیکھیں عوام آپ کو سر پہ بٹھائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں فلاحی ریاست کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، یا جب پاکستان بنا اسلامی جمہوری ریاست ہم نے بنائی، ہمارے بزرگوں نے بنائی، تو دیکھیں عبادات پہ اس وقت بھی کوئی بین نہیں تھا، اور آج بھی دنیا بھر میں آپ امریکہ میں، برطانیہ میں کہیں پہ بھی عبادات کر سکتے ہیں. حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، کسی چیز پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ادھر بھی نہیں ہے لیکن ادھر بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے. تو لیکن ہے تو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. جی جو آپ نے اپنے عوام کا معاشی استحصال کر رکھا ہے اس سے آپ عوام کو نکالیں، اور آپ کی یہ تمام تر اسکیمیں مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ریاست کے تمام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. بہت زبردست. اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان بھی کیا ہے، اور انہوں نے 4 ارب جو ایک مختص اماؤنٹ انہوں نے کی ہے کہ بھئی جو بجلی صارفین ہیں جو اپنے اس حد تک ہیں کہ بھئی بڑی مشکل کے تحت اپنے گزرکات کر سکتے ہیں، ان کے لیے یونٹس کوئی فری بھی کی ہیں. اور لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی ریلیف دینے سے اگر خوشحالی اگر آنی بھی ہے تو میرے خیال میں ایک خاص طبقے کو ہی آنی ہے، لیکن چاہے جائے کہ اس پوری خطیر اماؤنٹ کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں اکراس دا یونٹس جو ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے بجلی صارفین ہیں، تو اس میں یونٹس میں اگر کمی کرتے ہیں تو میرے خیال میں سب کے لیے مزید بہتری آ جائے گی. پروفیسر صاحب جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کی
तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जिस तरह जो हुकूमतें आती हैं अपने अंदाज से काम कर रही होती हैं, जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, अभी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसेस का एक इजरा किया गया है कुछ दिनों में, उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। और जो इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज़ में जो इलेक्ट्रिक बसें, इसका एक इतला किया जाएगा। और जिस तरह मेट्रो बसेस थी, एक आवाम के लिए रिलीफ पैकेज ही है, मैं ये समझता हूँ, तो इसको हम सराहते हैं। लेकिन इसमें दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जब हमारे पेट्रोल की कीमतों में अगर 6 रुपये या 5 रुपये अगर इजाफा होता है, तो जो हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जो ही पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन किराए कम नहीं होते। और ये ऐसी जो इंस्टेबिलिटी है, क्या ये हमारे कवानीन में ये चीज़ लिखी है कि हमने इस अंदाज से करनी है, या क्या ये को ठीक करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म भी मौजूद है? जी बिल्कुल, आप मजाक फरमा रहे हैं कि जब आपका रॉ मटेरियल जो है वो फ्लक्चुएट करता है तो उसके साथ आपकी जो फिनिश गुड्स हैं उनकी भी जो प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जब भी फ्यूल प्राइस हाइक्स हुई हैं और फ़ौरन चीज़ें जो हैं वो उनको महंगा कर दिया गया, लेकिन जब फ्यूल डाउन हुआ है तो उस प्राइसेस को वापस नहीं लिया गया। सेम इज़ द केस, आप देखिए कि लास्ट ईयर आप ही के मुल्क में गंदम जो है वो मार्केट में 6,500 पर 40 kg जो है थी, और अब वो 28 पे आ गई है, हाफ से भी कम हो गई है। लेकिन आपकी जितनी बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड्स हैं, वो जो प्राइस ऊपर लेके गए थे उसको वापस आने पर तैयार नहीं है। उसका रॉ मटेरियल इतना सस्ता हो गया तो उसका एंड कंज्यूमर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, हमारे गवर्नमेंट्स के कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जो चेक एंड बैलेंस करें, जो प्राइस कंट्रोल करें। ये कॉस्मेटिक टाइप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम मीडिया पे सुनते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन उसका एंड यूज़र तक कोई उसका बेनिफिट नहीं है। बहरहाल हमें हर शोबे में एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तनकीद बहुत इजी है, हम सोशल मीडिया पे बैठ के एक लंबा मरसिया बयान कर देते हैं, रोना रोते हैं, लुट के फट के ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैं इसके भी हक में नहीं। हमें बहरहाल कहते हैं कि देयर इज़ अ सिल्वर लाइन और देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमेशा एक सिल्वर लाइन लेती है कौमों के सामने। हमें एक नई सुबह का आगाज़ करना चाहिए। हमें हमारी जो अशराफिया है, हमारी जो एलीट क्लास है, उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अगर हम मानते हैं कि हालात टफ है माशी तौर पर, पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक रिसेशन चल रहा है, लेकिन जब आवाम देखते हैं कि हमारे ख्वास जो हैं वो तो अपनी बड़ी 5 स्टार लाइफ एज इट इज़ गुजार रहे हैं, वहाँ पे तो कहीं कट नज़र नहीं आ रहा। और रोड के ऊपर आप देखेंगे जी मिनिस्टर सब जा रहे हैं, सीएम सब जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सब जा रहे हैं, और 50 गाड़ियों का फ्लीट जा रहा है, तो ये भी तो लोग तमाशा देख रहे हैं। तो वहाँ पे कोई कट नहीं है, फ्री यूनिट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फ्री पेट्रोल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो आपकी सेहत के मकाम के ऊपर आपको घूमती नज़र आ रही हैं। तो पब्लिक जब ये देखती है तो वो ये कहते हैं कि अगर ठीक है हालात ख़राब है तो इनको भी कट करना चाहिए। अगर सूखी रोटी आवाम खा रही है तो उसका उपनान भी सूखी खा रहा है तो बर्दाश्त की जा सकती है। लेकिन आवाम जो है बाहर धूप में बैठ के सूखी खा रहे हैं और आवाम एयर कंडीशन में बैठ के अनवा इकसाम के खाने खा रहे हैं, तो फिर पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो हमें इसके ऊपर एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, कौम को इत्मीनान में लेने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़ के हमारी अशराफिया को अपनी कुर्बानी जो है वो ऑस्टेरिटी का एक प्लान जो है वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव कौम के सामने रखना चाहिए, और जो पब्लिक को नज़र आए कि कहीं पे हमारी एलीट क्लास भी मुतासर हो रही है, लेकिन वो तो बिल्कुल मुतासर नहीं हो रही। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर एक टेक्निकली प्रॉब्लम आप देख लीजिए कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं अगर वो 100 रुपये हैं तो टैक्सेस उसके ऊपर 500 रुपये लगे हुए हैं या 800 रुपये लगे। अब ये टैक्सेस किस लिए हैं कि ये इंडिकेटर कि इस बंदे ने इतने यूनिट यूज की है, इट मींस इसका इकोनॉमिक स्टेटस इतना है और इस पर टैक्स इंपोज कर दो। अच्छा, फिर आप दूसरी तरफ देखें जो इकोनॉमिकली वेल ऑफ लोग हैं, जो आपके ग्रीन मीटर पे आ गए हैं और सोलर पे आ गए हैं, सारे गेटेड स्टडीज सारी देखें वो सब सोलर पे आ गए। अब उनका इंडिकेटर कहाँ गया? वो टैक्सेस फ्री हो गए इससे, ये सारे का सारा टैक्स पब्लिक पे लग गया और वो टैक्स फ्री हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में आपको इस इंडिकेटर के ऊपर वहां पे भी टैक्स पे जाना चाहिए थे कि जिन्होंने टैक्स देना था उनसे तो वो तो बिल्कुल बिजली की बिल से भी फ्री हो गए, उन्होंने अपनी गर्दन आजाद करवा ली, ताकतवर थे वो निकल के भाई फंस जाए, गरीब जाए। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जिस वक्त तो हमारी ये गवर्नमेंट फंसी हुई है ना,
تو اس کو کسی طریقے سے باہر نکلنا چاہیے. میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ایک ایسی بھی اناؤنسمنٹ آئی تھی جو ہمارے سی ایم پنجاب، کیونکہ جتنے اناؤنسمنٹ آتے ہیں یہ سی ایم پنجاب کی طرف سے آتی ہیں، اور جو انفارچونیٹلی جو ہمارے فیڈرل کی طرف سے ایسا کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں آ رہا کہ بھئی جو سولر انرجی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک ریلیف پیکج کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ایک لوور اور مڈل کلاس فیملیز ہیں، جو لوگ ہیں، اور ان کو ایک پیکج کے تحت یہ سولر سسٹم دے دیے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے گا ان کے لیے کہ جو ان کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ 3 ایئرز میں وہ لوگ یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے. جو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کی سرکار ہے، جو ان کے پرائم منسٹر نے جو ان کے لیے ایک سلنڈر گیس اور ساتھ ایک چولہے کا انہوں نے ایک اسکیمز رکھی، اور آج یہ دیکھتے ہیں کہ پورے بھارت میں انکلوڈنگ جو جموں اینڈ کشمیر اس کے ساتھ ملاتے ہوئے تمام غریب لوگوں تک یہ سلنڈر گیس اور چولہے انہوں نے پہنچائے ہیں. تو کیا ایک خوبصورت بات اگر یہاں پہ پاکستان میں بھی ہو جائے کہ جو سولر سسٹم اگر ہمارے پاس اگر الیکٹریسٹی اگر اتنی کاسٹلی پڑ رہی ہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس الیکٹریسٹی کو بیہائنڈ کرتے ہوئے فرنٹ سائڈ کے اوپر وہ سولر کو زیادہ ترجیح دیں. تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ممکن ہو جائیں گی جی بالکل پاسبل ہے، ایسا کیوں نہیں ممکن. گورنمنٹ کے لیے ہر چیز ممکن ہوتی ہے. آپ کا اس وقت جو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو گیس کی ریسورسز ہیں، نیچرل گیس، سوئی گیس جو ہے، میں ایک ایکسپرٹ کے پاس بیٹھا تھا، وہ اس کے انڈیکیٹرز بتا رہے تھے کہ ہمارا جو نیچرل گیس کے جو ریزروائرز ہیں وہ 40% کرٹیل ہو گئے. اور اب بلکہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ ایک امریکہ میں ایک کانفرنس میں ہم بیٹھے تھے، اور وہاں پہ جو نیچرل گیس کے اوپر میری پریزنٹیشن آئی، اور میں نے بتایا کہ ہمارے پاکستان میں ہم نے 7 لاکھ میل جو ہے لمبی لائن بچھائی ہوئی ہے گیس کی. تو ایوری پرسن واز شاکڈ کہ اتنی لمبی لائن، اس کا مینٹیننس، اس کا لیکیج، اس کی ساری چیزیں، اور اتنے ہیوی کاسٹ پہ کیوں اب ڈور ٹو ڈور. تو میں نے اس سے کوشچن کیا کہ دنیا میں کیا ہے. انہوں نے کہا جی دنیا میں نیچرل گیس جو ہے وہ کنزیومر تک نہیں پہنچائی جاتی، کیونکہ اس کو اینڈ کنزیومر تک پہنچانا، پائپنگ کروانا اور اس کے مینٹیننس کروانا اتنا کاسٹلی ہے کہ نیچرل گیس کو الیکٹریسٹی میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے، اور الیکٹریسٹی جو ہے وہ ارزاں نرخ کے اوپر لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے. مین اس کی فارم چینج کی جاتی ہے انرجی کی. ہم کیا کرتے ہیں جی نیچرل گیس کو ہی سپلائی کر کے گھروں تک پہنچانے میں، اور اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ کاسٹلی کر دیا جاتا ہے مینٹیننس کے اوپر. اب آہستہ آہستہ گورنمنٹ اس کے اوپر فٹ بیک آ رہی ہے. میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے جو نیچرل گیس ہے اس کو انڈسٹری تک محدود رکھیں، باقی اس سے الیکٹریسٹی جنریٹ کر کے لوگوں کو بجلی سستی دے دیں. یہ بھی ایک اس کا سولوشن ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں کراچی میں ہم لوگوں نے افتتاح بھی کر دیا تھا کہ ہمیں ڈرلنگ ہم نے سمندر میں کی ہیں، اور وہاں سے ہماری پیٹرولیم اور ساتھ ساتھ نیچرل گیس کے ذخائر ہمیں مل گئے تھے. لیکن پھر بھی کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پہ بلاسٹ ہوئے، اور پھر یہاں پہ میڈیا پہ یہ ہے کہ پریس ریلیز آئی کہ بھائی وہ جو ہم نے وہاں پہ ڈرلنگ کی تھی وہ ناکام ہو گئی. بلکہ 2 دن پہلے کی جب ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے شادیاں بجا رہے تھے. آخر کیا ریزن ہے کہ ہم خود سے ایکسپلور کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں ایک تو معاملہ ہے ہماری اپنی ایکسپرٹی کا، اور دوسرا جو مسئلہ اس سلسلے میں ہے وہ انٹرنیشنل پالیسیز کا میٹر ہے. آپ چونکہ خود سے آزاد نہیں ہیں کہ آپ اپنے ملک میں گیس خود نکال سکیں، پیٹرول خود نکال سکیں. کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ ہمیں صرف پیسے دیں. دیکھیں آپ کے معاہدے اس طرح کے ہیں، ایران کے ساتھ آپ کے معاہدے ایسے ہیں کہ کن کن ایریاز میں آپ جو سوئی گیس یا نیچرل گیسز ہے وہ کر سکتے ہیں نہیں. اسی طرح آپ کے پیٹرول سے ریلیٹڈ اس طرح کی آپ کی پالیسیز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ کہ آپ کس طرح سے انہیں مینج آپ نے کرنا ہے. تو خان صاحب بھی جب نئے آئے تو وہ بڑے پر امید تھے کہ جناب ہم آزاد ہیں، اور نعرہ بھی آزادی کا تھا. تو انہیں بعد میں پتہ چلا کہ جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں یا جن زنجیروں میں آپ جکڑے ہوئے ہیں، جب تک آپ ان قوانین کی پاسداری نہیں کریں گے آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اناؤنسمنٹس کے علاوہ جہاں تک آپ کے ملک میں آلریڈی الحمدللہ گیس کی جو کثرت پائی جاتی ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ عوام تک بڑے مناسب ریٹس پہ عوام کو میسر ہے ابھی بھی. لیکن
اس میں بھی جتنی ہمارے پاس موجود ہے اس کے ریٹس کا جب ہم تقابل کرتے ہیں تو عوام ماشاءاللہ تمام لین لاسز اور آپ کے میٹر کی کاسٹ تک عوام پے کر رہی ہے. اس میں اسٹیٹ کا کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ 3 مہینے کسی کے گھر میں گیس اگر پچھلے 3 مہینوں 4 مہینوں کو وہ سٹڈی کرتے ہیں کہ اگر کم یوز ہوئی ہے تو آپ کا میٹر چینج ہو جاتا ہے، شاید اس میٹر لیے خراب۔ کہ کہیں جی بالکل کہ میٹر کہیں سے خراب نہ ہو. اسی طرح آپ کے الیکٹرسٹی کے جو ماشاءاللہ سے نئے میٹر ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ سے چل رہے ہیں، جیسے یورپین کنٹریز سپیڈ سے ترقی کر رہی ہیں اس سے زیادہ ہمارے میٹرز تیز چلتے ہیں. دلچسپ باتیں اور تو زبردست قسم کی تجزیے آپ نے سنی اور مزے کی باتیں آپ نے سنی. اور کیونکہ جو پروگرام ہم نے ڈیزائن کیا اس پروگرام کا جو خلاصہ یہ تھا کہ جب ہم آزاد ہیں اور جب ہم اپنے ملک میں آزادی کے تحت سانسیں لیتے ہیں تو پھر اس کے باوجود ہمارے حکمران کیوں غریب ہیں، اس کے باوجود ہمارے حکمران کیوں غلام ہیں. اور ایون دن کی جو بجٹ کی بات ہم لوگوں نے کی، اگر یہ سارے لوگ 76 ایئر میں ہو چکے ہیں انڈیپینڈنسی میں، لیکن اس میں رہنے کے باوجود 76 ایئر میں جو ہمارے ساتھ والے، جو ہمارے بعد میں جو ہمارے نائبرز جنہوں نے فریڈم حاصل کی ہے، وہ آج کہاں پہ پہنچ چکے ہیں. اور آج تک ہم گراسری کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، الیکٹریسٹی کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس شارٹیج آف دا واٹر ہے، many مور تھنگس انکلوڈنگ ایئر. لیکن جو کہنے کی بھی جو بات یہ تھی کہ آخر یہ ہمارے حکمران جو ہر سال جو اب ہماری بجٹ کا یہ تحفہ عوام کے لیے پیش کرتے ہیں، تو کیا ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں الیکٹ کر کے آگے بھیجا ہے، کیا ان کا کوئی قصور تھا کہ ہم نے آپ کو الیکٹ کر کے آگے بھیجا اور آپ ہمیں اتنا عظیم تحفہ دیتے ہیں. تو خدا را میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اپنی نیتیں ٹھیک کر لینی چاہیے، اپنی سوچیں ٹھیک کر لینی چاہیے، جس کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ باقی لوگوں کی طرح ہم بھی ایک آزاد طریقے سے زندگی گزاریں، ایک آسانی کے تحت اپنی زندگی گزاریں، اور تاکہ آپ کا بھی نام اس دنیا میں لیا جائے. جب بھی آپ کا نام لیا جائے اچھے لفظ میں آپ کو یاد کیا جائے. پروگرام وائس آف پاکستان سے محمد اجاز رشید کو اجازت دیں، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب پروفیسر عبدالغفار عباسی صاحب کا، آپ یہاں تشریف لائے، اور ڈاکٹر ملک ابرار حسین صاحب کا. شاندار آپ نے دونوں نے بہترین تجزیے ہمارے سامنے پیش کیے. تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.